ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ بہت انتہائی مہم موضوعات کی بات اس میں شروع ہوئی ہے۔ ابتدا سے ہی اہم ترین موضوعات جو دین کے ہیں، جو کسی بھی فرد کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے اور صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ حمد میں ہم نے آخر میں 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ دعا کی تھی اے اللہ ہمیں اس گروپ میں شامل کرنا جو منعم علیہ ہے، جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان کو اپنا قریبی بنایا ہے، ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ وعلیکم السلام ان کے والے راستے پر ہمیں چلانا۔ اور دوسرا گروپ جس کا ذکر کیا تھا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان سے مت بنانا جو مغضوب علیہم ہیں، جو نافرمان ہیں، تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی ان تیسرے گروپ سے جو کہ ولضالین، ہاں جی دال پڑھ لیں، ضال پڑھ لیں، جو آپ کے بس میں ہے ضاد کی ادائیگی، داد کی ادائیگی۔ ہاں بعض اوقات ایسے بعض عربی لیکچر جب ہم سنتے ہیں یا ان سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، بڑا ہی ہوتا ہے خاص قسم کا۔ کہتے ہیں ادغت، یعنی وہ جو بٹن دبانے کو کہتے ہیں ضبط کرنا، تو غین بھی ہوتی ہے، ضاد بھی ہوتی ہے۔ خود ہے غین جو ہے وہ بھی ان حروف میں سے ہے جو کافی متنازع ہیں کہ یہ کاف 2 نقطہ کے ساتھ کیسے اس کا فرق کیا جائے، اس کو اور اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
کاف دو نقطہ کو، کاف کشش والی، اور وہ جو غین ہوتی ہے خود غین کا، تو یہ سارے بڑے بہت ہی کام والے الفاظ اور حروف ہیں جن پر ٹائم لگتا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو ضالین کا تیسرا گروپ ہے، دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں نہ مغضوب علیہم قرار دینا، نہ ہی ضالین سے قرار دینا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی خدا کریم نے 3 گروپ بنا دیے ہیں، انہی 3 گروپوں کی مزید تشریح کھول کر سمجھے بیان کیا ہے۔ متقیوں کا گروپ جو ہے وہ گروپ ہے جو انعمت علیہم کا گروپ ہے۔ ادھر جو انعمت علیہم تھا، یہاں وہی متقیوں کا گروپ ہے جن کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ دوسرا گروپ جو مغضوب علیہم تھا، وہاں وہ حقائق کو چھپانے والا گروپ تھا، وہ گروپ جو حقائق کو نہیں مانتا، الذین کفروا، جیسے کہ یہاں ہم یہ بات ابھی پچھلی آیات میں عرض کر چکے ہیں، ان الذین کفروا، تو یہ وہ دوسرا گروپ ہے جو مغضوب علیہم تھا۔ تیسرا گروپ تھا ضال کا، اس وقت وہاں بھی ہم نے معنی کیا ہے، ضال کا معنی یہ ہے کہ ضال کا کہ جو واضح طور پر کافر بھی نہیں ہوا مومن بھی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہونا ہے، منزل پہ اس نے بھی نہیں پہنچنا ہے، یعنی جو منزل قرب الہ کی ہے، جنت کی منزل ہے، ضال نے بھی ادھر نہیں پہنچنا ہے، اس لیے کہ یہ تو بیچارہ کیا ہے، بدبخت ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ گمراہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کچھ کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ چلتا ہے، تھوڑا سا عمل کرتا ہے، پھر کہتا ہے یار اب تو کام ہے، اب نہیں ہو سکتا، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا سچائی پہ چلتا ہے، دھوکے سے باز رہتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے، پھر دیکھتا ہے یار یہ بڑا موقع ہے، اس ٹائم تو مطلب بڑا ایک چھوٹے سے کام سے بڑا سٹیپ مل جائے گا اور دھوکہ دینے میں بڑا کچھ مل جائے گا، تو وہ پھر جو ہے اس پہ آ جاتا ہے، یعنی ادھر بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف بھی جائے، اور دوسری طرف جو آس پاس کے حالات ہیں اور کشش ہے دنیا کی اور سلسلے ہیں، تو وہ بھی اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، درمیان میں جو ہے نا وہ نہ پکا ادھر آتا ہے نہ ہی پکا ادھر آتا ہے۔ آج یہ آیت نمبر 8 سے اسی گروپ کے حوالے سے بات جو ہے نا قرآن شروع کر رہا ہے۔ روایتی تفسیروں میں بڑی ایک درد بھری داستان ہے کہ ہماری جو دین کی کچھ باتیں کال ہوئی ہیں، اس میں ہر زمانے کے مطابق، ان حالات کے مطابق، مفسرین بھی انہی حالات سے متاثر ہو کر مختلف قسم کی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایسی باتیں جوڑتے رہے ہیں، تفسیر کو ادھر پھیرتے رہے ہیں، یعنی اپنے عقائد کو پہلے ذہن میں رکھا پھر تفسیر کرتے رہے، یعنی جیسے بھی ہو تفسیر کو ایسے نہیں موڑنا ہے جو ان کے پہلے سے بنے ہوئے عقیدے کے خلاف جائے۔ یہ پکا ایک تقریباً تمام مفسرین یا اکثر مفسرین میں یہ بات رہی کہ پہلے جو ان کے عقیدہ بنا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے، تفسیر کی کوئی بات ایسی نہیں ہونے دینی جو اس کے خلاف جائے، کسی اور طرف موڑ دینا ہے اس کا رخ۔ جیسے یہ جو پیرا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی انہی میں سے ایک پیرا ہے۔
حالانکہ قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، کلی بات کی کہ جو بھی اس کیٹیگری کے، جو بھی ان صفات کے لوگ ہیں وہ اس تیسری کیٹیگری میں شامل ہیں، جو دین سے دور ہیں۔ لیکن کیا کیا مفسرین نے اپنی آسانی کے لیے، تاکہ اپنی جان چھوٹ جائے، جیسے وہاں تھا سورہ حمد میں بھی ہم نے نہیں ذکر کیا اس بات کا، لیکن اسی میں روایتی تفسیروں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ انعمت علیہم، خاص قسم کے لوگ ہیں، یہ والے لوگ، یہ والے لوگ، یہ والے، یہ والے، غیر المغضوب علیہم یہودی ہیں، اور ولاضالین نصرانی، یعنی وہ جو خدا نے ایک کلی بات کی کہ جو بھی مغضوب علیہم ہے، جو بھی خدا کی نافرمانی کرے گا، نہ وہ مغضوب علیہم ہے، قرآن میں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے، دوسروں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو خدا کے غضب کو دعوت مت دیں، یہ کام کر کے اللہ کے غضب کو آپ دعوت دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، ہم تو انعمت علیہم میں سارے مسلمان اس کیٹیگری میں آ گئے، غیر المغضوب یہودی ہو گئے، ولاضالین نصرانی ہو گئے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ یہاں بھی جو پہلی کیٹیگری ہے جس میں متقی ذکر ہوئے ہیں، وہ ہو گئے مسلمان۔ جو کافروں والی کیٹیگری ہے وہ ہو گئے یہودی، نصرانی، مشرکین۔ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، اس میں اب کیا کریں؟ یہ جی ہو گئے منافقین۔ یعنی ایسے لوگ جو منافق، قرآن میں منافقین کا بہت ذکر ہے، ادھر پھیر دیا۔ کچھوں نے کہا ہے کہ یہ یہودی مراد ہے، یہاں بھی، یہاں اس تیسری کیٹیگری سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں۔ بعض نے کہا ہے منافقین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں، مسلمانوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ابھی ہم پڑھیں گے، جو صفات یا جو تفصیل اس بات کی بتاتے ہیں، اس میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ یہی مسلمانوں کی ہی بات ہے۔ یہ بس کیا ہے، ان میں ایمان بھی لے آئے ہیں، ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، صرف کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کھچاؤ دوسری طرف بھی ہے، اپنے وہ عام جو روٹین کی زندگی کے کام ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں، تو فی قلوبہم مرض، یعنی یہ پکے طور پر اپنے آپ کو بندہ خدا بنانے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، لیکن آتے نہیں ہیں ادھر۔ مومن نہیں ہے یہ۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مطابق عمل جو نہیں کر رہے، خدا کی مان ہی نہیں رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ یہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں غلط کام، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کیوں خراب کریں گے؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں زیادہ سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں۔
اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ایک قسم کا اللہ کو اور مومنوں کو۔ کس طرح؟ بھئی اعلان جو کر دیا ہے، سمجھتے ہیں کہ صرف اعلان کر دینا کافی ہے، ہم مسلمان ہو گئے اور بس باقی کام اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، جبکہ مسلمان ہونے کا اور ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کیا کریں؟ اپنی بھی نہ مانے، کسی اور کی بھی نہ مانے، صرف کس کی مانے؟ اللہ کی مانے۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ، یہ لفظ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر خدا کریم نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا، کیونکہ ناس کا مطلب ہے عوام، لوگ، ہاں، تھوڑا سا ان کو بالکل، یعنی یہ ہے کہ یہ اتنے بھی کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، کوئی سمجھدار لوگ، یعنی اس طرح کے بہت بھائی، حالانکہ وہ خود کو عاقل سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ناس میں سے قرار دیتا ہے، بھائی لوگ ہیں، کوئی عنوان اور نہیں دے رہا ہے، لوگوں کا نام دے رہے ہیں۔ میں یقولو، کچھ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی زبانی اظہار کرتے ہیں، کیا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر کو بھی مان لیا۔ اب یہ جو ہے، حالانکہ جو لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ یہودی اس سے مراد ہیں، یہودی اس طرح یعنی مسلمانوں کو آ کر ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم یہودی ہیں، وہ کبھی بھی جو نہیں مانے تھے وہ کبھی بھی ایسے نہیں، ان میں سے رلا ملا کھاتا نہیں رکھتے تھے کہ بھی ادھر بھی ہو جائے ادھر بھی ہو جائے۔ وہ یہودی کہتے تھے کہ ہم وہی مانیں گے جو حضرت موسیٰ کو پر نازل ہوا ہے۔ اور جو منافق تھے، وہ تو منافق کی تو چال ہی ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لگنے دیتا ہے، اگر اس طرح وہ تو پکے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب چیزیں سارے کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، ان کا حتیٰ پتہ بھی اتنا ہر بندے کو نہیں چلتا تھا کہ بھئی یہ منافق ہے۔ وہ بہت ایک خاص کیٹیگری اور بہت کم لوگ تھے۔ اب بہت ساری باتوں کو سب نے کیا کیا ہوا ہے، ایک بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے اور سب کو منافقین کی طرف، حالانکہ یہ عام مسلمان کی بات ہے، مسلمانوں میں اس کیٹیگری، یہ کیٹیگری ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، یقول، جو منہ سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، مان چکے ہیں ہم اللہ کو اور آخرت کے دن کو، یعنی اصول کے دونوں جو مرکزی عنوان ہیں ان کو مان چکے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، اظہار ایمان کر رہے ہیں لیکن مومن نہیں۔ اچھا، پھر کیا ہے، کچھ اور بھی تفصیل بتائے ہیں اللہ۔ خدا کریم فرما رہا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ خب اللہ کے ساتھ دھوکے بازی یہی ہے کہ میں کہتا ہوں اے اللہ تیری مانتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور تیری مانتا ہوں، میں تجھ پہ ایمان لے آیا ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں نے تیری ماننی ہے، لیکن مانتا ایک بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی ہوتے ہیں نا کہ آپ یس سر، لیکن کام ایک بھی نہیں کرے گا، یا وہ جو آپ سنتے ہیں نعرے لگاتے ہیں، فلان پہ جان بھی قربان ہے، فلاں فلاں پہ جان بھی قربان، وہ جیسے
ایک کہتا تھا، ایک پروگرام چلتا تھا BBC میں سدھو کے نام سے، تو اس کو سدھو کوئی تھا بھائی، اس نے ایک عنوان بنایا ہوا تھا کردار کا، تو وہ انتخابات میں جو ہے وہ الیکشن میں وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو اس نے اپنا جو رکھا، کیا کہتے ہیں، علامت نہیں ہوتی ہے، نشانی، ہاں انتخابی نشان، حلوہ. سدھو کے حلوے کو ووٹ دو، ووٹ دو سدھو کے حلوے کو ووٹ. اچھا یہ BBC میں بہت پہلے اردو کے پروگرام میں چلتا، سدھو کے حلوے پہ جان بھی قربان. خدا کی پناہ. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو لیکن اگر کوئی وقت آتا ہے پھر کوئی بھی قریب نہیں ہوتا ہے، جان بھی قربان کرنے والے. ہاں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی جان تھوڑی کہی تھی، آپ کی جان کا کہا تھا. تیری جان قربان ہے. ہاں وہ معذوف تھا تیری، جیسے کہتے ہیں معذوف ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی ایسے ہی ہے. اے اللہ تمہیں مانتے ہیں، ادھر سے حیا علی الصلاۃ ہو رہی ہے، ہاں اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے حیا علی الصلاۃ. ادھر سے وہ کہہ رہے بھائی ساڈے تو اور بھی کام ہیں، اتنے ویلے کوئی نہ. کتنے لوگ ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہی بات تو وہ کہہ رہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو ذات دھوکہ کر رہے ہیں. اور یہ خادع، آپ جانتے ہیں یہ خادع یخادع مخادعہ یعنی دو طرفہ ہے. اللہ کے ساتھ جب وہ صیغہ استعمال کیا ہے تو خدا کریم نے کہا ہے یخادعون اللہ. آپ دیکھیں تو صحیح ان کا تماشا کہ یہ اللہ کے ساتھ مخادعہ کریں. اللہ کے ساتھ مخادعہ کا مطلب ہے یہ مفاعلہ جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کیا کہ دو طرفہ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ دھوکہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بندے مخادعہ کریں تو کس کا خدا تیز ہوگا؟ وہ یقیناً وہ جو کوی تر ہوگا. اور ادھر کون کوی ہے؟ سمجھے دھوکہ خود کو دے رہے ہیں نا، پھر اس کا نتیجہ خود ہی بتا دیتا ہے اللہ. یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ابھی دیکھیں اپنا ایمان کا اظہار کر کے مومنوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ایمان کا دھوکہ دینا، لوگوں کو ایمان کا دھوکہ دینا اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس بر صغیر میں. اکثر لوگ اپنے بزنس کا نام ایسا رکھتے ہیں اللہ مالک. آیات لکھی ہوئے ہیں واللہ خیر الرازقین. یا جو بندے ادھر کھڑے ہیں وہ بالکل ایسے داڑھی والے، اتنی داڑھی رکھے بزنس میں، یا اور بھی کتنے ایسے کام جن سے یہ لگے کہ یہ بڑے ہی کیا ہیں جی، یہ مذہبی ٹائپ لوگ ہیں اور یہ دین والے لوگ ہیں.
تاکہ لوگ کیا کریں، ان کی طرف آئیں اور ان کا بزنس چلے۔ ایمان کا اظہار کر کے، والذین آمنوا یعنی مومن ہونے کی وجہ سے مومن پھر ان کو کیا کرتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان والے مثلا شو کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں، وہ مسجد میں یہ ضرور بتاتا ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں۔ فون پہ کتنی بار یہ دیکھا گیا ہے بھئی، اگر اللہ کے ساتھ یہ تمہارا خاص کام ہے، کہو کہ میرا کام ہے، میں مصروف ہوں بعد میں، لیکن ضرور بتاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں ہوں۔ اور دل میں فوراً آتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا اثر ہوگا کہ بندہ نمازی ہے، اس کے ساتھ معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نقصان شاید نہ ہو، بے ایمانی نہیں کرے گا۔ یہ تأثر دینے کے لیے والذین آمنوا، اور یہ مخادعہ کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنین کو، لیکن اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اس طرح کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی، تو آیا یہ واقعاً دھوکہ دے سکیں گے؟ اس طرح تو پھر بڑا دھوکہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور ادھر مومنوں کے ساتھ بھی۔ تو خدا کریم فوراً جواب دیتا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ دھوکہ اگر دے رہے ہیں تو صرف اور صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن وما یشعرون، لیکن ان کو پتہ خود کو نہیں چل رہا ہے کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً سچ مچ ہم کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ ان کو ایسے اس میں رکھے گا کہ ان کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ یہ ان کو دھوکہ کیونکہ خود جیسے پتہ چل جائے تو فوراً بندہ کیا ہو جاتا ہے، جب نقصان سامنے آ جائے تو آدمی کیا ہوتا ہے، اس دھوکے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن خدا کریم ایسی ترتیب دے گا کہ وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلے گا، بس تھوڑے ٹائم کی بات ہے، 1 2 دن 4 دن 8 دن، کچھ ٹائم کی بات ہے، یہ پتہ ان کو چل جائے گا کہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ مار کھا گئے، دنیا میں بھی مار کھا جائیں گے اور آخرت میں بھی مار کھا گئے۔ وما یشعرون، اچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ پہلا کام یہ جو ہے وما یشعرون کی سمجھیں تشریح ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، کیا ہوگا جی اے اللہ؟ فی قلوبہم مرض، یہ دل کی بیماری کا شکار ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے نا جو بندہ صحیح نہ چلے، یعنی دل میں کھوٹ ہے ان کے، خود بخود ہی کھوٹ تو آ جاتی ہے نا، یعنی کھوٹ کی وجہ سے ہی تو وہ بندہ صحیح سے نہیں چل رہا ہے، بندگی کا اعلان کر چکا ہے اور بندگی نہیں کر رہا ہے، تو کھوٹ تو ہو گئی، تو پھر اے اللہ یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کس طرح ہے؟ تو وہ دھوکہ اس طرح ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کھوٹ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ کی طرف سے جو ان کا علاج کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی اس مرض کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ کس طرح؟ ان کی کھوٹ کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اگر کبھی کبھار ایک نیک کام کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کرتے، اب وہ بھی ان کو کرنے نہیں دیتا ہے، ان کی کھوٹ اتنی بڑھ گئی، اب دل اکتا گیا ہے ان کا، پہلے جمعے کی نماز میں مثال کے طور پر آ جاتے تھے، اب وہ جمعے کی نماز میں بھی نہیں آتے، پہلے کبھی کبھار سچ بولتا تھا یا کسی کو معاف کر دیتا تھا دھوکہ دینے سے، اور کسی کو دھوکہ دے دیتا تھا، اب تو وہ اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، وہ اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اب،
کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یعنی اب وہ اس طرح کیا کہ اس کی مرض کو، اچھا مرض بڑھانے سے اللہ کیا ہوگا؟ وہ مسلم ہے کہ مرض بڑھنے سے آخر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ دنیا میں بھی منفور ہو جائے گا اور آخرت میں تو ہے ہی منفور. یعنی اس سے ایسے ایسے کام ہوں گے کہ وہ کیا کرے گا؟ بالکل دور ہو جائے گا اللہ کے دربار سے، اللہ کی وادی سے بالکل دور ہو جائے گا. اور اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی ضائع ہو جائے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اب یہ عذاب خدا کریم نے تو نہیں کہا کہ سوف نعذبہم، ان کو بعد میں عذاب کریں گے. وَلَهُمْ یعنی ہے ان کے لیے، اور وہ عذاب علیم زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی ابھی سے ہی شروع ہو سکتا ہے. ابھی انہی دنوں ممکن ہے کہ کسی ایسے خاص قسم کے اس میں مبتلا ہوں، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اچھا کیوں ہے اللہ یہ کام کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ جو عذاب علیم ہے یہ اے اللہ تیری طرف سے وہ ہے سزا کے طور پر ہے، یا یہ ہے کہ ان کے اپنے کام کا تقاضا یہ ہے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو سزا دینے کی، مجھے کسی کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کیا فائدہ ملے گا، یا انہوں نے مجھے کوئی نقصان کیا پہنچایا ہے؟ ان کی غلطیوں سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. تو پھر یہ عذاب کس بنیاد پر ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بولتے تھے نا، پس انہوں نے وہ جو کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. اب آپ خود سوچ لیں اس آیت میں کیا چیز ایسی ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ یہودیوں کے لیے، یا کچھوں نے کہا ہے کہ یہ منافقین کے لیے ہے. اگر اس طرح منافق کی جو ہے نا وہ تفصیل اور تشریح کرنی ہے کہ بھائی منافق وہی ہوتا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں میں الا ماشاء اللہ منافق ہیں، یعنی منافق زیادہ ہیں اور مومن نے کم ہے. اور یہ نہیں کہ کسی خاص اس میں فرقے میں، ہر فرقے میں، ہر گروپ میں، یعنی یوں کہیں کہ منافق ہی منافق ہے. اس لیے کہ یہ کہنے والے کہ ہم مومن ہیں بہت ہیں، لیکن جب آگے چلتے ہیں تو مومنوں والا ایک کام بھی نہیں ہے. پہلے صبح صبح ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کتنے یہ کہنے والے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور کتنے سچے مومن ہیں. اذان کے وقت ہی اصلاً پہلا جو ہے نا پتہ چلانے کا یہی ہے کہ کتنے لوگ اس وقت اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. یہ تھوڑا ہی ہے اس طرح اللہ کی بندگی فوج کی ریکروٹنگ سے بھی کیا ہے، سخت ہے، آسان نہیں ہے. فوج میں وہ پہلے جب جاتے ہیں تو ایک دور ہوتا ہے 1 سال 2 کا، جسے ہم جب چھوٹے تھے سکولوں میں تھے تو اس وقت کہتے ہیں رنگ روٹی. کدھر کیا ہوئے بھائی رنگ روٹی؟
رنگ روٹی بڑی اوکھی. ہاں وہ ریکروٹنگ کا ایک یعنی ان کے سکھلائی کا ایک دور ہوتا ہے. سکھلائی کا ایک دور ہوتا ہے تو وہ اس میں واقعاً ایسے کیوں صبح سویرے سحر سے بھی پہلے بعض اوقات سحر سے بھی پہلے، اور کوئی اس طرح کا انداز نہیں ہے کہ ہاں بھائی بیل ہو جائے اٹھ جائے، نہ، ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور بس ایک دفعہ اعلان کرنا ہے، اس کے بعد ڈنڈے نے اعلان کرنا ہے. سارے ٹینشن وہ بالکل سحر سے شروع کراتے ہیں، بگا 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 کے مختلف قسم کی وہ ریہرسل اور مشقیں اور سلسلے کراتے ہیں. یہ دنیا میں ہے اور یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے. جب آپ تھوڑے ٹائم کے لیے ادھر ان کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم فوجی ہیں، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان، وہ جو ایک پیمان نامہ لکھاتے ہیں اس میں انسان جو ابتدا میں جب کسی کو فوج میں وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک لکھواتے ہیں پیمان نامہ کہ ہم وطن کے ساتھ رہیں گے، وطن کا دفاع کریں گے، اس کے لیے جان تک بھی قربان کریں گے. یہ لکھ کے دیا ہوا ہے تو پھر وہ کراتے ہیں بھائی ہاں جی اٹھو. ادھر بھی بندے نے اللہ کے ساتھ میثاق کیا ہوا ہے، یہ آگے میثاق کی بات بھی آئے گی. اللہ کے ساتھ میثاق کیا ہوا کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مانیں گے، اور اللہ جناب اس کی طرف سے صبح صبح اعلان ہے کہ اٹھو بھائی. اور یہ حال ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اب اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اور کیا کیا خصوصیات ہیں اس قسم کے لوگوں کی. یہ ابھی اس میں ایسی کیٹیگریز آئیں گی کہ جو ابھی معاشرے میں ڈھیر موجود ہیں. ان کو اگر بولا جائے کہ آپ یہ تو آپ کا کس طرح کا ایمان ہے بھائی، آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو آپ نے اعلان کیا ہوا ہے لیکن آپ کا کوئی ڈھنگ مسلمانوں سے ملتا نہیں ہے، آپ تو اور ہی طرح زندگی کر رہے ہیں، اور ہی طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ان کی وجہ سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، کتنے مسائل خراب ہو رہے ہیں. اس طرح جس طرح دین چلنا چاہیے اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے. انشاءاللہ اگلی آیت میں یہ چیز عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.